دنیا کو بنایا ہے اور انسانوں کو اس میں بسایا ہے، اور پھر اس کے امن اور سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قوانین کو نازل کیا ہے۔ کروڑوں ہی درود و سلام ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری دیانت داری کے ساتھ ان قوانین کو اپنا کر اور اپنی امت کو بتا کر زمین میں امن و سکون قائم کیا، اور پھر کروڑوں ہی رحمتیں ہوں ان صحابہ کرام پر، جن صحابہ کرام نے ان قوانین کو اپنے سینے سے لگایا، ان پہ عمل کیا۔ آج وہی قوانین جو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں، ان قوانین سے ہم دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بد امنی ہے، بے سکونی ہے، پریشانیاں ہیں، اور یہ سارے مسائل جو آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ حکمران اور رعایا کے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ حکمران کا حکمران بن جانے کے بعد رعایا اس سے کن باتوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں تاکہ معاشرے میں عدل قائم ہو جائے، تاکہ معاشرے میں سکون اور جو ہے وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ وہ 5 امور ہیں۔ عوام میں سے ہر شخص ان 5 امور کا اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، دین کی حفاظت۔ نمبر 2، مال کی حفاظت۔ نمبر 3، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جان کی حفاظت۔ نمبر 4، عقل کی حفاظت۔ اور نمبر 5، نسل اور نسب کی حفاظت۔ یہ 5 چیزوں کا مطالبہ ہر حکمران سے کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ حکمران امام عادل اس وقت بنے گا جب وہ اپنی رعایا کو، عوام کو، ان کے جو تحفظات ہیں ان کو پورا کرے، عوام میں عدل کو قائم کرے، تبھی امام عادل ہوگا۔ امام عادل وہ حکمران جو عدل کرنے والا ہے۔ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 آدمی، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے اور بڑی گرمی اور پسینے میں ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے امام عادل، وہ حکمران جو لوگوں کے درمیان عدل کرنے والا ہے۔ اور حکمران عدل کیسے قائم کر سکتا ہے؟ وہ عدل کا راستہ کیسے اپنا سکتا ہے؟ وہ کیسے لوگوں کے درمیان میں عدل کرے؟ اس کے لیے طبرانی کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ یقودکم
بے کتاب اللہ و سنت رسول ہی، وہ حکمران جو اپنی عوام کو لے کر چلے قرآن اور حدیث کے ساتھ، قرآن و حدیث کا نفاذ کرتے ہوئے اپنی رعایا اور عوام کی قیادت کرے، اور قرآن و حدیث میں رب تعالیٰ نے جو پاکستان کے حدود میں قوانین میں موجود ہیں، حدود آرڈیننس کے نام سے یہ قوانین وہی من و ان جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوانین اتارے ہیں وہ موجود ہیں، وہ ان حدود کا نفاذ کر دے، اب عوام اور رعایا کی جو تحفظات ہیں وہ سارے دور ہو جائیں گے۔ عوام کا ایک حق ہے کہ دین کی حفاظت، دین کی حفاظت، دین کا نقصان کب ہوتا ہے؟ جب ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اب مرتد کی سزا دین نے کیا رکھی ہے؟ فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ من بدل دینہ، اس شخص کو قتل کر دو جو اپنے دین کو بدل دے۔ یہ رب تعالیٰ نے حدود جو ہے وہ اتاری ہے، اس سے آپ کے دین کی حفاظت ہوگی۔ اور اسی طرح عقل کب خراب ہوتی ہے؟ جب بندہ جو ہے وہ شراب پیتا ہے، اور جب شراب پیتا ہے شراب سے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، پھر اس انسان کو نہیں پتہ چلتا، یہ پھر نہیں فرق کر سکتا کہ یہ بہن ہے یا بیٹی ہے یا بہو ہے یا بیوی ہے، کوئی فرق نہیں کر سکتا، اس کی عقل جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ لہذا حکمران کو چاہیے کہ جو شراب کو پینے والا شخص ہے اس پہ حد قائم کرے، وہ حد قائم کرے جو اللہ نے مقرر کی ہے، جو اللہ نے دی ہے۔ اور اسی طرح آپ کے مال کی حفاظت، مال کی حفاظت کیسے ہوگی؟ مال غیر محفوظ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، جب کوئی ڈاکہ مارنے والا ڈاکہ مارتا ہے، جب کوئی گن پوائنٹ پر موبائل چھینتا ہے، جب جو ہے وہ دھوکہ اور فراڈ کر کے پیسے دبا کے بھاگ جاتا ہے، جب کوئی قرض کے نام پر قرض لے کر اس کو واپس کرنے کا نام نہیں لیتا، اس سے جو ہے وہ حکمران کو چاہیے ان سب شخصوں کو تحفظ دے، اور تحفظ دینے کا طریقہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں اتارا ہے۔ اور اسی طرح اپنے اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت، جان کی حفاظت کا معاملہ جو ہے، جان کو وہ اس کی اپنی جان ہو، اس کے اہل و عیال کی جان ہو، اس کو تلف کرنے سے بچانا چاہیے حکمران کو۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قوانین اس کے لیے اتارے ہیں وہ اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے، تاکہ جو ہے وہ کوئی شخص جرت نہ کر سکے، کسی کی جان کے درپے نہ ہو سکے، کسی کو قتل نہ کر سکے۔ اور اسی طرح نسب اور نسل کی حفاظت، یہ بھی عوام کا ہر فرد، رعایا کا ہر فرد جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ہماری نسل، ہمارا نسب بالکل پاک صاف ہو۔ یہ نسب اور نسل کس سے خراب ہوتی ہے؟ یہ زناکاری سے جو ہے وہ یہ نسل خراب ہوتی ہے۔ لہذا حکمران کو چاہیے کہ اس شخص کو جو زانی ہو، جو اللہ نے اس کے لیے سزا رکھی ہے،
سب کے سامنے اس کو سزا دی جائے تاکہ یہ معاشرے میں امن قائم ہو جائے، یہ معاشرہ جو ہے وہ سکھ کا چین لے، سکھ کا سانس لے، اور کوئی شخص بھی اگر چوری کرتا ہے، گن پوائنٹ پہ مال چھینتا ہے، بتہ خوری کرتا ہے یا فراڈ کرتا ہے، تو کیا کرے حکمران اس کے ساتھ؟ اگر اس نے چوری کی ہے علی مشہد الخلائق، پوری عوام کے سامنے اس کا دایاں ہاتھ اس کے جسم سے جدا کر دے، کسی کمرے میں بیٹھ کر نہیں، کسی عدالت میں بیٹھ کر نہیں، کسی جیل خانے میں بیٹھ کے نہیں، بلکہ کسی چوک اور چوراہے میں عوام الناس کے سامنے اس کے ہاتھ کو اس کے جسم سے جدا کر دے۔ جب ایک شخص کا ہاتھ جسم سے جدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کی ایک ہیبت ہے، وہ ہیبت پوری عوام پر بیٹھ جائے گی، پھر کوئی شخص چوری کرنے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہیبت اللہ کے قوانین میں ہے، جو اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قوانین، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، وہ وضعی قوانین ہیں، ان میں کوئی ہیبت نہیں ہے، ان میں کوئی ڈر نہیں ہے، ان میں کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ان قوانین میں لچک ہے، سفارش کی، پرچی کی، رشوت کی، ساری جو ہے وہ گنجائشیں موجود ہیں، جبکہ دین کے معاملے میں حدود آرڈیننس میں کوئی گنجائش نہیں۔ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، اگر کوئی سفارش کرتا ہے اس کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، اگر کوئی کسی قسم کی مداہنت کرتا ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کی صفات اللہ کی حدود میں کسی نے سفارش کی، اللہ کی حد کو ہٹانے کے لیے پرچی بھیجی، رشوت دی یا سفارش کرائی، تو سمجھو کہ وہ اللہ کے دین کا باغی ہے، وہ اللہ کے دین کا باغی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من خاصم فی باطل وہو یعلم، اور اگر کوئی بندہ باطل میں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں باطل پہ ہوں، اور پھر بھی وہ اس کی سائڈ لے رہا ہے، اس کی طرفداری کر رہا ہے، وہ جانتے ہوئے کہ میں باطل پر ہوں پھر بھی مناظرہ کر رہا ہے، اس سے جو حق پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمیشہ یہ آدمی اللہ کی ناراضگی میں رہے گا جب تک یہ اپنے مخاصمے کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان فرمایا کہ من قال فی اخی المسلم ما لم یکن فیہ، اگر کسی مومن کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں کسی نے کوئی ایسی بات کہی جو اس شخص میں نہیں ہے، اس شخص میں نہیں ہے، اور وہ لوگوں اس پر تہمت لگا رہا ہے اور اس کی طرف بات غلط منسوب کر رہا ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہو بیسا فی ردغت الخبال، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جہنم میں روک لے گا، قید کر دے گا، اس جگہ میں جہاں سارے جہنمیوں کی پیپ اور خون جمع ہو رہا ہے۔ جہنم کا عذاب الگ ہے، لیکن اس کو الگ سے ایسی جگہ میں روکا جائے گا، ایسی جگہ میں قید کیا جائے گا جہاں سارے جہنمیوں کی پیپ اور خون جمع ہوتا ہے، اس کو ردغت الخبال کہتے ہیں۔ لہذا جب ایک چور کی چوری کا پتہ چل جائے، اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس میں سال بھر انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس کا فوراً ہاتھ کاٹنا چاہیے ساری عوام کے سامنے، تاکہ عوام پر ایک ہیبت بیٹھ جائے، تاکہ کوئی شخص کسی کی چوری نہ کرے۔
کیونکہ یہ حد کو قائم کرنا یہ بھی عبادت ہے. جیسے آپ فجر طلوع ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، جب ظہر کا ٹائم ہوتا ہے آپ ظہر پڑھتے ہیں، جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، سورج غروب ہوتے ہی آپ نماز پڑھتے ہیں، فجر طلوع ہوتے ہی فجر کی اذانیں دیتے ہیں. اسی طرح جب کسی پر جرم ثابت ہو جائے اس کو سال تک نہ لے کے جاؤ، اس کو قید میں نہ رکھو، ورنہ تمہاری جیلیں بھر جائیں گی. اور یہ قیدی وہ ہیں جن پر سزائیں، ان کا جرم پتہ چل گیا کہ انہوں نے جرم کیے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو یمن کی طرف بھیجا تھا. اور یمن کے 2 صوبے تھے، مخلفان 2 صوبوں کو کہا جاتا ہے، اور ابو موسیٰ اشعری 2 صوبے، مخلف علوی اور مخلف سفلی، کہ ایک بلندی پر صوبہ تھا، پہاڑی علاقہ تھا، اور ایک صحرا میں تھا. ابو موسیٰ اشعری کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جو ہے وہ مخلف سفلی میں بنایا تھا گورنر، اور معاذ بن جبل کو اوپر بنایا تھا مخلف علوی میں. ایک دن معاذ بن جبل، یہ دونوں صحابی آپس میں ایک دوسرے سے ملنے آتے تھے. ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ابو موسیٰ اشعری سے ملنے کے لیے، اور آ کر کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص کو ابو موسیٰ اشعری نے اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں. معاذ بن جبل نے پوچھا اس شخص کا کیا ماجرا ہے، اس کو کیوں جکڑا ہوا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا یہودی اسلم ثم ارتد، یہ یہودی ہے، مسلمان ہوا تھا پھر مرتد ہو گیا ہے، اس لیے اس کو جکڑا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے کہا اس کو ابھی تک جکڑا کیوں رکھا ہے، اس کو سزا کیوں نہیں دی، اس کو قتل کرو، اس سزا میں تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا معاذ اہلاً و سہلاً، آپ آئیے، آپ اتریں اپنے گھوڑے سے، ہم آپ کے لیے آپ پانی وانی پئیں، کھانا کھائیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے کیا کہا، لا انزل حتی یقتل، میں اپنے گھوڑے سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک اس کو سزا نہیں دے دیتے. جاؤ بلاؤ ایک جلاد کو تاکہ وہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دے. ایک جلاد کو بلایا گیا اور ابو موسیٰ اشعری نے اس کی گردن تن سے جدا کر دی. تب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو لوگوں میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے تھے. معاذ بن جبل کون ہیں؟ جن کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاذ کل قیامت کے دن میری امت کے علماء کی قیادت کرتے ہوئے آئیں گے. وہ معاذ بن جبل. کہا اس میں تاخیر کیوں کی ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، فیصلے ہو جاتے ہیں، عدالتیں فیصلہ کیا کرتے ہیں، سال کے بعد اس کو پھانسی دی جائے. سال کے بعد جب جرم ثابت ہو گیا ہے اس کو قتل کیوں نہیں کر رہے، اس کو سولی پہ کیوں نہیں لٹکا رہے، اس کو سزا کیوں نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں امن ہونا ہے، اور وہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تاخیر کرنا تو، اور پھر اس میں سفارشیں لانا تو یہ لعنت کا کام ہے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے، راستے میں جا رہے تھے، 2 شخصوں نے ایک شخص کو پکڑا ہوا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا.
پکڑ کر لے کے جا رہے تھے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو توبہ کا موقع دو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ چوری بری چیز ہے، چوری نہیں کرنی چاہیے۔ ان دونوں نے کہا ہم اس کو حضرت عثمان کے پاس لے کے جا رہے ہیں، وہاں جا کر سلطان کے پاس، امیر المومنین کے پاس اس کی سفارش کرنا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَإِذَا وَصَلَ إِلَى السُّلْطَانِ فَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الشَّافِعِ وَالْمُشَفَّعِ۔ کہا کہ جب تم حکمران کے پاس لے جاؤ گے، جج کے پاس لے جاؤ گے، پھر تو سفارش کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو اس سفارش کو قبول کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ کہا یہ حکمران کے پاس لے جانے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑ دو، توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ جب تک آپ کا جرم قاضی تک نہیں پہنچتا، حکمران تک نہیں پہنچتا، بڑے سے بڑا جرم آپ نے کر لیا ہے، اس کی معافی مانگے، اللہ سے توبہ کریں، ممکن ہے اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جب حکمران کے پاس آ جائے پھر اس کی سزا میں سفارش کرنا، پھر وہ بندہ سفارش کرنے والا بھی لعنتوں کا مستحق ہے، اور جو اس کی سفارش کو مان کر اللہ کی حد کو ختم کرتا ہے وہ بھی لعنتوں کا مستحق ہے۔ فرمایا کہ اب اس وقت نہیں میں کر سکتا، ابھی ہے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے، اپنی چادر اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوئے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے نیند میں بندہ جب سائیڈ بدلتا ہے، جب انہوں نے سائیڈ بدلی وہ چادر ان کے سر سے نکل گئی۔ ایک آنے والا شخص اس نے چادر کو چرانے کی کوشش کی، اور چرا کر جب جانے لگا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا تو میری چادر چرا کے جا رہا تھا، اور سیدھا اللہ کے نبی کے پاس لے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا، آپ نے امر بقتل یدہ، آپ نے حکم دے دیا کہ اس کا دایاں ہاتھ اس کے تن سے جدا کر دیا جائے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بڑے پریشان ہو گئے کہ میری چادر کی وجہ سے یہ ہاتھ سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ چادر میں اس کو ہبہ کرتا ہوں، اپنے کیس کو واپس لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ حلا قبل ذالک، یہ سارے کام میرے پاس آنے سے پہلے ہو سکتے تھے، اب تو اس کا ہاتھ کٹے گا ہی کٹے گا، اس کے ہاتھ کو کاٹنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ چور کو جب سزا چوری کی فوراً مل جائے، پھر بڑے کیا چھوٹے کیا سب چور بند ہو جائے گی، سب کرپشن بند ہو جائے گی، سب چوری بند ہو جائے گی۔ جب آپ حدود اللہ کو نافذ کر دیں، سب کے سامنے چور کے ہاتھ کو جب کاٹیں گے، مشرف دور میں کسی نے کہا تھا آپ ہی حدود اللہ نافذ کر دیں، آپ تو فوجی جرنیل ہیں، آپ کے پاس قوت ہے، طاقت ہے۔ وہ کہنے لگا اگر میں ہاتھ کاٹنا شروع کر دوں یہ پوری اسمبلی ٹنڈوں کی بن جائے گی، اس لیے کہ سارے چور ہیں، سب چور بنے ہوئے ہیں۔ وہ اس ملک کو کیسے بچانا ہے؟ وہ اس ملک کو بچانا ہے، ایک ہی صورت ہے، جو اللہ نے قوانین دیے ہیں ان کو نافذ کر دیا جائے۔ یہاں تو ہمارے ہاں تو تساہل ہے، رشوت ہے، سفارش ہے، پرچیاں ہیں، سب کچھ چلتا ہے۔ اور دوسری چیز جو عوام اپنے حکمران سے مطالبہ کر سکتی ہے وہ نسب اور نسل کی حفاظت۔ نسل کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کا خاندان پاک دامن کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کے خاندان میں کوئی زنا کاری نہ ہو؟ زنا دو طرح کا ہے، ایک غیر شادی شدہ بندہ جو ہے وہ زنا کرتا ہے، ایک شادی شدہ زنا کرتا ہے، ان دونوں کی سزا الگ الگ ہے۔
جو غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے، چھپ کر کیا ہے، اس نے کسی حکمران کو نہیں پتہ چلا، قاضی کے پاس معاملہ نہیں کیا، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر قاضی کے پاس چلا گیا تو پھر جو زانی کی سزا ہے وہ کسی بند کمرے میں نہیں، اسٹیڈیم میں جہاں آپ کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں وہاں لے جا کر اس کو کوڑے مارے جائیں۔ ایک غیر شادی شدہ شخص جو اگر زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے اور 1 سال کی اس علاقے سے جلا وطنی ہے۔ یہ اس شخص کی سزا ہے جو غیر شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ ہے اس کے پاس اس کی بیوی موجود ہے، اس کے باوجود بھی اس کو لت پڑی ہوئی ہے اپنا منہ کالا کرنے کی، زنا کاری کی۔ اس کی سزا بڑی سخت ہے، اور شریعت نے اس قتل کو سب سے برا قتل کہا ہے، اس لیے کہ اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا ہے اس کو زمین میں آدھا گاڑ دیا جائے، اور پھر لوگ اس پر پتھر ماریں، آنکھوں پہ لگے، کانوں پہ لگے، ناک پہ لگے، چہرے پہ لگے، اس وقت تک مارتے رہیں جب تک یہ اس کی جان نہیں ختم ہو جاتی۔ یہ سزا ہے۔ اور پھر اس سے ملتا جلتا کام جس کا آج پورے میڈیا پہ چرچا ہے، وہ غیر فطرتی عمل، لواطت کا فعل، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے اذا رأیتم احدا یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول۔ جب تم کسی کو دیکھو اگر کوئی ہم جنس پرستی کر رہا ہے، مرد مرد کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کتنے بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، اس کو بھی قتل کر دو، فاعل کو بھی قتل کر دو اور مفعول کو بھی قتل کر دو۔ اور ایک حدیث میں ہے فَقْتُلُ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، اوپر والے کو بھی اور نیچے والے کو، دونوں کو قتل کر دو۔ یہ سزا کس کی ہے؟ جو ہم جنس پرستی کرتا ہے۔ ہم جنس پرستی کرنے والے، یہ قوم لوط کا عمل کر رہا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم تم کس میں پڑ گئی ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، آج تک کسی نے یہ کام نہیں کیا، عالمین میں سے کسی نے نہیں کیا۔ عالم ایک عالم انسان ہے، عالم حیوان ہے، آج تک کسی جانور نے یہ کام نہیں کیا جو تم کر بیٹھے ہو، جو تم کر رہے ہو۔ اور پھر اس کی سزا اللہ نے اس قوم کو کیا دی تھی؟ اس کی سزا یہ دی تھی، اللہ نے پوری بستی کو اٹھایا، فرشتوں کو کہا اس بستی کو اٹھاؤ، اور فرشتے کہتے ہیں کہ جب اس بستی کو اوپر اٹھایا، اتنا اوپر اٹھایا، آسمان میں اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی، اتنا اوپر اٹھا۔ وہاں سے پھر اللہ نے پلٹا ان کو، اور پلٹ کر اوپر سے پتھروں کی بارش کی۔ یہی علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کا اگر کوئی عمل کرتا ہے اس کو بہت اونچا لے جانا چاہیے، وہاں سے دھکا دینا چاہیے، اور اس کے ارد گرد لوگ سارے کھڑے ہوں، ان کی جھولیوں میں پتھر ہوں، اور وہ اس پر پتھر مار مار کے اوپر سے گرا کر اس کو جان سے مار دینا چاہیے، تاکہ یہ نحوست جو اس معاشرے میں پھیل رہی ہے اس کا سد باب ہو۔ اس کو کرنے والا مفتی کیوں نہ ہو، مدرس کیوں نہ ہو، شیخ القرآن کیوں نہ ہو، کوئی بھی شخص اگر کرتا ہے اس کو یہی سزا دینی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اس کو گرا کے مارا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا دیا تھا جو اس طرح کے کام کرتے تھے۔ اور آج ایک جرم ثابت ہو گیا ہے، اور اس جرم کو تاخیر کی جا رہی ہے۔ جتنی تاخیر کریں گے اتنا ان حکمرانوں کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام
اس تاخیر کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آپ دیکھتے ہیں اور کیا سزائیں ہیں، اور بھی ہر چیز کی۔ شراب نوشی، اگر کوئی بندہ شراب پی لیتا ہے، ہمارے ہاں تو عام ہے، جائیں یہ صفورہ کی طرف، آپ کو ملے گی ایک دکان جہاں سب لوگ، مسلمان کیا، کافر کیا، ہندو کیا، سب جو ہے وہ لے رہے ہیں، نوجوان کیا، بوڑھے کیا، سب جو ہے یہ شراب، اور پولیس کی سرپرستی میں، حکمرانوں کی سرپرستی میں۔ یہ شراب کیا کرتی ہے؟ یہ بندے کی عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ اس شراب پینے کے بعد نہیں پہچان رہتی کہ یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ بہو ہے، یہ بیوی ہے، کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی عقل کو خراب کر دیتی ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر کسی نے شراب پی ہے، حکمران کو چاہیے سب کے سامنے یا تو 80 کوڑے لگائے یا 40 کوڑے لگائے، دونوں سزائیں دے سکتا ہے۔ جان اور مال کی حفاظت، یہ بھی عوام کا حق ہے، اس کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ قطاع الطریق، وہ جو ڈاکو، وہ چور جو راستوں میں روک کر آپ کا مال لوٹ رہے ہوتے ہیں، جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، جو اسلحے کے زور سے آپ سے چھینتے ہیں۔ چند دن پہلے کی خبر ہے، یہ لیاری ایکسپریس پہ 25-30 گاڑیاں اسلحے کے زور پہ لوٹی گئی ہیں۔ کیوں لوٹی گئی؟ ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ان کی سزا قرآن نے بیان کی ہے، فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، لوگوں کے مال کو چھینتے ہیں، ان کو سزائیں کیا دینی ہے؟ ان یقتلوا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ دیا جائے، قتل کر دیا جائے اس کو، او یصلبوا، پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے مخالف سمت سے کاٹ دینے چاہیے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دینا چاہیے، اور یا پھر ان کو اس زمین سے نکال دینا چاہیے۔ یہ حکمران کے اوپر چھوڑا ہے، اس کی سزا اس کے جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، اگر اس نے کسی سے گن پوائنٹ پر لیتے ہوئے مال بھی چھین لیا، اس کو قتل کر دیا، امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور پھر اس کی لاش کو لٹکا دیا جائے۔ اور اگر کوئی مال چھینتے ہوئے قتل نہیں کرتا، مال چھینتا ہے، فرمایا کہ اس کے خلاف سمت سے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، اس کو کاٹ دیا جائے۔ اور اگر مال چھینتے ہوئے گن پوائنٹ پر اس کی جان بھی بچ گئی، مال بھی بچ گیا، کہا پھر اس شخص کو اس علاقے سے جو ہے دوسرے علاقے کی طرف بھیج دیا جائے۔ یہ سزائیں شریعت نے رکھی ہیں، اور یہ دور تو کوئی ایسا دور نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور میں بھیجا، اس دور میں زنا عام تھا، اس دور میں لوگ برائیاں بہت کرتے تھے، حتیٰ کہ کل البغایا، ہر زنا کرنے والی عورت اپنے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگایا ہوا تھا کہ اس گھر میں جو ہے وہ بدکاری کے لیے آ سکتے ہو۔ وہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، آپ سے پہلے کا دور اس طرح کا دور تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان قوانین پر عمل کیا جو اللہ نے قوانین نازل کیے۔ پھر کیا ہوا؟ صرف آپ کی 10 سالہ زندگی جو مدینہ میں تھی، صرف 3 کیس ایسے آئے جن کو جو ہے وہ آپ نے سنسار کیا ہے۔ 3 کیس 10 سالوں میں۔ ایک وہ شخص مائز اسلمی کا کیس ہے، ایک غامدی عورت کا کیس ہے، اور ایک اس شخص کا صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس شخص نے کہا، ایک دیہاتی تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی ان ابنی کان آصیفا فی البیت، میرا بیٹا جو ہے ایک گھر میں نوکری کرتا تھا، ایک گھر میں نوکر تھا، اس گھر کی عورت کے ساتھ وزنا بعمرتہ،
उस घर वालों की जो औरत थी उसके साथ ज़िना कर बैठा। मैंने इस केस को रफा दफा कर दिया। रफा दफा कैसे किया? 100 बकरियां मैंने इसको दी और साथ में एक गुलाम दिया और इसको कहा कि बात को खत्म करो, ये 100 बकरियां ले लो और ये जो है वो गुलाम ले लो, बात को आगे ना बढ़ाना। लेकिन फिर मैं खुद ही ऐ अल्लाह के नबी आपके पास आ गया हूं। क्या मेरा ये फैसला सही था? इक़्ज़े बैनना बि किताबिल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी हमारे दरमियान किताबुल्लाह से फैसला करें, किताबुल्लाह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किताबुल्लाह में ये 100 बकरियां भी नहीं है, ये गुलाम देना भी नहीं है, ये 100 बकरियां तुझे वापस होंगी, ये गुलाम भी वापस होगा। तुझे क्या करना होगा? तेरे बेटे को 100 कोड़े लगेंगे, इसलिए कि तेरा बेटा कंवारा था, गैर शादीशुदा था, और जिस औरत के साथ इसने ज़िना किया है, आपने एक सहाबी को भेजा कि जाओ उससे पूछो कि उसने ये जुर्म किया है या नहीं किया। अगर वो एतराफ कर ले तो फिर उसको रजम का आर्डर दिया। जब उसने एतराफ कर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को जमीन में आधा गाड़ कर उस पर सजा दिलाई है। गामदी औरत आई अल्लाह के नबी के पास, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह हो गया है, ताहिर्री मुझे पाक कीजिए, क्योंकि ये गुनाह छुपने वाला नहीं है, ये छुप नहीं सकता। अल्लाह के नबी मेरे पेट में हराम का बच्चा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ बीवी इसको जाके जन के आओ, ये पेट में है, इसका क्या कसूर है? सिर्फ सजा में ताखीर कब हो सकती है? जब एक औरत के पेट में ज़िना से बच्चा जो है वो ठहर जाए, हमल ठहर जाए। उसके सजा में ताखीर इस वजह से है कि जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे लेती, और आपने कहा जाओ इसको जन्म दे के आओ। जब उसने जन्म दिया, ले आई बच्चे को उठाकर, कहा अल्लाह के नबी जन्म दिया है। आपने फरमाया जाओ इसको दूध कौन पिलाएगा? जब तक ये रोटी नहीं खाएगा उस वक्त तक जो है हम सजा नहीं देंगे। सजा की ताखीर का सबब सिर्फ ये है। और जब उसने बच्चे को दूध पिलाती रही, हत्ता कि जब उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था और वो रोटी के टुकड़े समेत अल्लाह के नबी के पास आ गई, कहा अल्लाह के नबी अब पाक करो। अब बच्चा रोटी खाने लग गया है। आपने वो बच्चा एक औरत के हवाले किया और कहा सहाबा इकराम से कि इसको जो है जमीन में गाड़ कर पत्थर मार मार के इसको खत्म कर दो। और जब उस पत्थर मार मार के मार दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कफन का हुक्म दिया और उस पर जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी आप तो सल्ली अलैहा वहिया फाजिरा, आप इस पे जनाजा पढ़ेंगे? ये तो फाजरा औरत है, गुनाहगार औरत है, जानिया औरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर इसने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है। एक रवायत में आता है अगर मदीना के 70 आदमियों पर तकसीम कर दी जाए अल्लाह ताला उन 70 आदमियों को माफ बख्श देगा। और एक रवायत में है कि अगर इसकी तौबा को मदीना के सारे मदीना पर तकसीम कर दिया जाए, सारे मदीना वालों को अल्लाह माफ कर देगा, क्योंकि ये जुर्म की सजा उसको मिल गई है। अब ये पाकीज़ा है, ये बुरी नहीं है, इसलिए कि इसको बुरा नहीं जानना। जिसने इकरार कर लिया है जुर्म का, उसका जुर्म बुरा है, वो बुरी नहीं है, या वो शख्स बुरा नहीं है। उसने जब इकरार कर लिया है और उसको सजा दे दी गई है, सजा में मुदाहनत नहीं होनी चाहिए, सजा में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। आपकी शफकत उसके जिस्म के साथ तो हो सकती है, उसके साथ तो आप शफकत कर सकते हैं, रहम दिली का मामला कर सकते हैं, लेकिन सजा में नहीं कर सकते, इसलिए कि सजा देना उसके लिए बेहतर है। जैसे एक डॉक्टर के सामने मरीज जाता है, क्या डॉक्टर को उस मरीज से दुश्मनी होती है? बल्कि शफकत होती है उस मरीज से। फिर मरीज ऐसे भी आते हैं उनके हाथ काटने पड़ते हैं, डॉक्टर उनका हाथ भी काटता है। क्या मरीज डॉक्टर को मरीज के साथ जो है वो शफकत नहीं है?
شفقت ہے اس لیے تو اس کا ہاتھ کاٹ رہا ہے اور اس کی سزا میں اس کا فائدہ ہے، لیکن اس کو برا بھلا نہیں کہنا، اس کے ساتھ شفقت والا پہلو ہونا چاہیے، اس کا کفن دفن کا جو ہے معاملہ کرنا چاہیے۔ ماعز اسلمی جب اس نے آپ جا رہے تھے ایک سفر میں، راستے میں روک کر آپ کی اونٹنی، کہا اللہ کے نبی گناہ کر بیٹھا ہوں مجھے پاک کریں، آپ نے چہرے کو ادھر موڑ لیا، پھر ادھر سے آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے گناہ کیا ہے، آپ نے پھر چہرے کو موڑ لیا، پھر وہ ادھر آ جاتا ہے، پھر آپ سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں نے گناہ کیا ہے، پھر آپ نے چہرے کو موڑ لیا۔ سوچا کہ یہ چلا جائے اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن 4 بار جب اس نے اقرار کر لیا، پھر اللہ کے نبی نے جو ہے وہ حکم دیا۔ سفر میں جا رہے تھے، یہ نہیں کہا مدینہ جائیں گے پھر مدینہ میں جا کر اس کو سزا دیں گے، نہیں، آپ نے سفر کے دوران ہی حکم دے دیا کہ اس ماعز اسلمی کو زمین میں گاڑ کر جو ہے اس کو پتھر مار مار کے سزا دی جائے، اور ماعز اسلمی کو سزا سفر میں دی گئی ہے۔ اگر اس طرح سزائیں، یہ مفتی کا جو کیس ثابت ہو گیا ہے، کیوں لٹکا رہے ہیں، کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ کیا اس ماعز اسلمی سے بڑھ کر ہے یہ؟ کیا یہ غامدی عورت سے بڑھ کر ہے؟ کیا یہ اس لڑکے سے بڑھ کر ہے جس نے جو ہے وہ اس گھر میں زیادتی کی تھی، اس سے بڑھ کر ہے؟ ان کو سزائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، تو پھر یہ مفتی کون ہوتا ہے جس کو تاخیر کی جائے؟ اس کو سزا دینی چاہیے، بلکہ اس کی سزا یہی ہے کہ مینار پاکستان کی بلندی پر لے جایا جائے اور سارے لوگوں کو وہاں جمع کیا جائے، ان کی جھولیوں میں پتھر ہوں، وہ اوپر سے گرایا جائے اور اس پر پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ ہم جنس پرستی کتنا بڑا جو ہے وہ گندا فعل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو پتھر مار رہے تھے ماعز اسلمی کو، ان کا خون جو ہے وہ کسی صحابی کے کپڑے پر پڑ گیا، کہا گندا خون پڑ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو، یہ گندا خون ہے؟ انی رأیت معاذا، میں نے معاذ کو جنت کے نہروں میں گوتے کھاتے ہوئے ابھی مجھے اللہ نے دکھایا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ جب سزا مل جاتی ہے، اس کی سزا ملنے سے وہ جنتی ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ برا نہیں ہے، اس کو سزا دینے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے برا سلوک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت آئی کہ وہ بڑے خاندان کی ہے، چوری کر لی، بنو مخزوم کی عورت ہے، اور عورت بھی بہت بڑی ہے، خاندان بھی بڑا ہے۔ عرب کے 2 ہی خاندان تھے، بنو مخزوم اور بنو مناف، یہ 2 خاندان بہت بڑے تھے۔ اس بڑے خاندان کی ایک عورت فاطمہ نامی نے چوری کر لی، کہا اس کو بچاؤ، کیسے بچایا جائے؟ کسی نے کہا کہ کسی کو بھیجو اللہ کے نبی کے پاس سفارش کرے تاکہ اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ کہا کس کا انتخاب کیا جائے؟ کہا اسامہ بن زید کا انتخاب کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو اسامہ بن زید سے بہت محبت ہے۔ ایک ران میں حسن اور حسین کو بٹھاتے تھے اور دوسرے ران میں آپ اسامہ بن زید کو بٹھاتے تھے، اتنی محبت تھی۔ اور زید بن ثابت نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی اس عورت کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے؟ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، جب ان میں کوئی شریف آدمی جو ہے وہ جرم کر لیتا تھا اس کو سزا دیتے تھے، اور جب کوئی بڑا آدمی جرم کر لیتا تھا اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ جب کمزور آدمی جو ہے وہ ان میں جرم کر لیتا اس کو سزا دیتے تھے، بڑا آدمی اگر جو ہے وہ جرم کرتا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس کی پرواہ نہیں کی کہ یہ عورت بہت اونچا مقام رکھتی ہے، یہ وزیر ہے، یہ مشیر ہے، نہیں، اس کے مقام کو بھی نہیں دیکھا، پھر اس کے خاندان کو بھی نہیں دیکھا، پھر اپنے پیارے صحابی کی سفارش کو بھی نہیں دیکھا، بلکہ چوتھا جملہ آپ نے کیا کہا
یہ فاطمہ تو مخزوم بنو مخزوم کی ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی میں اس کا بھی ہاتھ تن سے جدا کر دیتا۔ کیا سمجھتے ہو؟ جب پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی کا نام لے لیا، اس بیٹی سے جس پر ہم سب کے اہل و عیال قربان ہو جائیں، ہم اس فاطمہ کے چوٹی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، جب ان کے بارے میں پیارے پیغمبر نے کہہ دیا ان کے مقابلے میں کوئی مفتی ہو، کوئی پگڑی والا ہو، کوئی جبے والا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ سزا ملے گی، لیکن رکاوٹ مولوی نہیں ڈالیں گے، رکاوٹ یہی ڈالیں گے جو کہتے ہیں مدرسے بند کر دو، مسجدیں بند کر دو، اور ان مدارس میں یہ گندا فعل ہوتا ہے۔ کیا یہ پہلا بار ہوا ہے؟ یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتے، سکولوں میں نہیں ہوتے؟ وہ سکول بند کر دیے، وہ یونیورسٹیاں بند کر دی۔ اصل اس میڈیا کا ہدف جو ہے یہ مولوی نہیں ہے، اصل ہدف جو ہے وہ دین ہے اور دینی مدارس ہے۔ سزا ملنی چاہیے، ہم نہیں کہتے نہیں، سزا دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔